ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، احترام انسانیت اور یہ جو کچھ چل رہا ہے اس کے تناظر میں. حدیث اس طرح بہت ہی پیاری حدیث ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے، یہ حدیث پڑھتا ہوں. چلیے پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں. ان محمد وعبد الرحمن ابن ابی بکر قال، ان محمد وعبد الرحمن ابن ابی بکر قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لقد شهدت في دار ابن جدعان حلفا لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت تحالفوا أن ترد الفضول على أهلها وألا يعز ظالم مظلوما. یہ الدلائل فی غریب الحدیث جس کے مصنف ہیں قاسم ابن ثابت ابن حزم العوفی، ان کی ایک بک ہے، اس کے اندر یہ روایت پوری سند صحیح کے ساتھ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حاضر تھا ابن جدعان کے گھر میں جب حلف الفضول کی بات چل رہی تھی. بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ مکہ میں بڑا ظلم کیا جاتا تھا لوگوں کے اوپر. جو طاقتور لوگ ہوتے تھے غریبوں کے اوپر بہت ظلم کرتے تھے، اور یہی نہیں بلکہ لوگوں کا مال لے لیا تو دیتے نہیں تھے. اور اسی طریقے سے کوئی مسافر آیا تو مسافر کا مال لوٹ لیتے تھے، پیسہ نہیں دیتے، مال لے لیتے پیسہ نہیں دیتے. تو چند نوجوانوں نے ابن جدعان کے گھر میں میٹنگ کی. اسی میٹنگ اور حلف لیا انہوں نے کہ ہم ایسا کریں گے. تحالفوا، انہوں نے حلف لیا. اسی وجہ سے حلف میں قسم، تو اسی وجہ سے اس کا نام حلف الفضول کہا گیا، رکھا گیا. اور یہ میرا خیال ہے حرف فجار کے بعد ایسا ہوا. ایسا تو نوجوان جتنے تھے وہاں نبی کو بھی بلایا گیا. آپ اس وقت نبی نہیں بنائے گئے تھے، آپ آئے، ابھی نوجوان تھے، خون گرم آپ کا بھی تھا، اور آپ کو تو نبی بنایا جانے والا تھا. لہذا یہ تمام اوصاف آپ کے اندر بدرجہ اولا بدرجہ اتم موجود. آپ بھی آئے. نوجوانوں نے کہا محمد کو بھی بلا لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. کہا کہ کس بات پر میٹنگ ہے، کس بات کا مشورہ؟ کہا کہ ہم نوجوانوں نے ایک بات طے کی ہے، آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ بولیے وضاحت کیجیے. آپ نے فرمایا کیا باتیں ہیں وہ، میں سمجھ تو لوں. تو جب انہوں نے ایکسپلین کیا تو نبی نے کہا میں تمہارے ساتھ. ایک نقطہ یہ ملا، کسی تنظیم میں شامل ہونے سے پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ اس تنظیم کا بنیادی مقصد کیا ہے. کہیں یہ ہمارے لیے نقصان تو ہماری لٹیا تو ڈبونے والی نہیں ہے. لہذا جب آپ کے سامنے ایکسپلینیشن آیا تو آپ نے فرمایا ہم آپ کے ساتھ. کیا مقاصد تھے؟ دیکھیں، ہم ظالم سے مظلوموں کا حق دلائیں گے. ایک شق، ایک دفعہ ظالم کو ہم مکہ میں رہنے نہیں دیں گے، غاصب کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے، مسافروں کی حفاظت کریں گے، غریبوں کی امداد کریں گے. کتنی اچھی اچھی باتیں، کتنی اچھی اچھی دھارائیں ہیں، شقیں ہیں کتنی. مظلوموں کے اوپر ظلم کرنے والوں کو رہنے نہیں دیں گے ہم، ان کا ناطقہ بند کر دیں گے ہم، اور ظالم سے مظلوم کا حق دلائیں گے. ہے ظالم سے مظلوم کا حق دلانا کتنی بڑی بات ہے. یہ سب حدیث میں موجود ہے، آپ کو دوسرے ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. سب حدیث سے ثابت کرو کہ کہاں لکھا ہوا ہے. یہ سب جانتے ہیں آپ، اسلام کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کا کوئی حل موجود نہ ہو. ہر پریشانی کا حل موجود ہے. آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو غور کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ اسلام میں اس سلسلے میں کیا ہدایت کی گئی ہے اور ہمیں کس طرف رہنمائی کی گئی. اچھا، اب یہ شقیں ہو گئیں اور بڑے دنوں تک یہ تنظیم چلی، اور آخر میں جب یہ شق پوری کی پوری سب شقیں تیار ہو گئیں تو تمام لوگوں نے قسم کھائی. کیا ہم ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کریں گے جب تک کبوتری جھاڑیوں کے اوپر گنگناتی رہے گی اور جب تک سمندر اپنے گھونگوں کو بھگوتا رہے گا. یہ دوام کے اوپر کوئی بات کہنی ہوتی تھی کہ ہمیشہ کریں گے ایسا، تو ایسی بات کہتے تھے. ہم اس وقت تک اس پر جمے رہیں گے جب تک سمندر اپنے گھونگوں کو بھگوتا رہے گا. ارے گھونگے تو بھیگتے رہیں گے نا جب تک سمندر میں ہے. تو یعنی دوام کے اوپر جب کوئی بات کہنی ہوتی تو اس طریقے کی بات کہتے تھے. اب دیکھو اس حدیث کے تناظر میں دیکھو، وہ زمانہ گزر گیا. ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو یہ ساری چیزیں، ظالم سے مظلوم کا حق دلانا، مسافروں کی حفاظت کرنا، غریبوں کی امداد کرنا. میں ابن جدعان کے گھر میں حاضر تھا. لقد شہدت فی دار ابن جدعان حلفا، اور
لو دعیت الیہ فی الاسلام لعجبت، اگر آج بھی اسلام میں مجھے غیر مسلم لوگ بھی کوئی بھی ہو، مجھے اسلام کے اندر بھی آنے کے بعد، نبی بنائے جانے کے بعد مجھے کوئی ایسی تنظیم کی طرف بلائے جس کے یہ مقاصد ہوں تو لعجبت، میں اس کا ممبر بننے کے لیے تیار ہوں. لعجبت، میں قبول کرتا ہوں اس کو. کیا حلف تھی؟ تحالفوا ان ترد الفضول علی اہلها، انہوں نے قسم کھائی تھی کہ حق کو حقدار کو دے دو، حق حقدار کو دے دو. وَأَلَّا يَعُزَّ ظَالِمٌ مَظْلُومًا، اور ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی ظالم کسی مظلوم کے اوپر اپنا روب جمانے کی کوشش کرے اور کوئی ظلم کر کے نکل جائے. اگر آج بھی غیر مسلم بھی کچھ لوگ یا کوئی بھی اگر ایسی تنظیم بناتا ہے تو اس کا ممبر بننے کے لیے تیار ہوں. اللہ، یہ انسانیت ہے. دیکھیے، یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہ غیر مسلم لوگ، نبی نے نہیں فرمایا کہ وہ غیر مسلم نہیں ہونے چاہیے. نبی نے یہ دیکھا کہ اس میں انسانیت کا فائدہ کیا ہے.